شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور گناہوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بہت زیادہ سلامتی نازل ہو ان پر. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پاری. اما بعد، اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو. اللہ جل ثناؤہ اپنے محکم کتاب میں فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. یہ ربانی بیان اور الہی فیصلہ برابر کراتا ہے کہ انس و جن کی پیدائش کا مقصد اور جس سبب سے اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے وہ عبادت ہے. اللہ عز و جل نے اپنی مشیت سے بندوں کی تخلیق کی حکمت کو اس بات میں منحصر کیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں. اسی مقصد کے ساتھ اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان انبیاء نے اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. مسلمانوں، بدیہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس حکمت کو جانے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ کون سی عبادت ہے جسے اللہ تعالی ہم لوگوں سے چاہتا ہے. اسلام میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا وہ صرف اتنا ہی ہے جیسا کہ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کیا جائے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبادت ان تمام ظاہری و باطنی اقوال پر محیط ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے. چنانچہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج، صدق گوئی، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، وعدوں کی تکمیل، اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، کفار اور منافقین سے جہاد، پڑوسی، یتیم، مسکین اور ماتحت انسان و حیوان کے ساتھ احسان کرنا، دعا، ذکر، تلاوت جیسی چیزیں عبادت میں سے ہیں. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کی خشیت، اس کی جناب میں توبہ، اخلاص، اس کے حکم پر صبر اور اس کی نعمتوں پر شکر، اس کی تقدیر پر رضامندی، اس پر بھروسہ، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف جیسی چیزیں اللہ کی عبادتوں میں سے ہے. مسلمانوں، انسانی وجود کا مقصد پوری طرح سے عبادت ہے، قطعی طور پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ مسلمان کی پوری زندگی کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. اسلام ہی زندگی ہے.
چنانچہ ضروری ہے کہ وہ زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہو اور ایک پہلو کو چھوڑ کر دوسرے پہلو تک محدود نہ ہو۔ جب نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے لوگوں کی زمانہ جاہلیت والی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد ان حالت کی تبدیلی کو یوں بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی سے ہم بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم اسے ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں، اور جن چیزوں کی ہم اور ہمارے آبا اللہ کے علاوہ پتھر اور بتوں میں سے عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ہمیں صدق گوئی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، حرام کانوں اور خون بہانے سے روکا، ہم لوگوں کو بے حیائیوں، جھوٹی بات، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، اور ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نماز، زکوٰۃ اور صیام کا حکم دیں۔ انہوں نے کہا نجاشی کے پاس انہوں نے امور اسلامیہ کو گرایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کی اس غلط مفہوم کی تصحیح کریں جس میں اس کو بعض طاعات، افعال اور فرائض کے ساتھ ہی خاص کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری و باطنی اقوال و اعمال میں سے ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اگر وہ درست نیت سے ہو اور اسے اللہ پسند کرے اور راضی ہو تو وہ عبادت ہے۔ آپ کے حرکات و سکنات اور تعامل اگر اچھی نیت کے ساتھ ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے آپ کا تبسم، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا اور حیا عبادت ہے۔ حسن معاشرت اور اللہ کے لیے اخوت، صدق گوئی، دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنا اور درگزر کرنا، اچھا اخلاق اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تعامل، طور طریقے اور سماجی تعلقات اس میں شامل ہیں۔ دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنا اور درگزر کرنا، اچھا اخلاق اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تعامل، طور طریقے اور سماجی تعلقات اس میں شامل ہیں۔ مسلمانوں، اور جب ہم ان لوگوں کی غلطی کو واضح کرنا چاہیں جو عبادت کے دائرے کو تنگ مانتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تعبدی شعائر انسان کی عمر اور رات و دن کے کتنے حصے کو شامل ہوتے ہیں۔ نماز رات و دن میں صرف ایک حصہ لیتی ہے، روزہ پورے سال میں ایک مہینہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار اس پر فرض ہے جس پر اس کے شروط واجب ہوتے ہیں، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے والوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے جو کہ چند دنوں میں پورا کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی عمر اور ان شعائر میں لگنے والے وقت کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو یہ بہت کم اور ناقابل ذکر نسبت ہے۔ کیا مسلمان یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ واجب عبادتوں کو تعبدی شعائر کے ذریعے پورا کرے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ عبادت انسان کی پوری زندگی کو شامل ہے؟ لوگوں، جب مسلمان کے شعور میں عبادت کا مفہوم وسیع ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سارے نیک اعمال بالعموم اور وہ تمام اعمال جو خالص تعبدی رنگ میں رگے ہوئے نہیں ہیں ممکن ہے کہ وہ عبادت ہو جائیں، اور وہ بئی طور کے اس کام سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور نیت درست ہو۔ متفق علیہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری میں مدد دیتا ہے اس طور پر کہ اسے سوار کر دے یا اس کا سامان اٹھا دے، صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ ہر قدم جس کے ذریعے وہ مسجد کی طرف چلتا ہے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ رزق طلب کرنا، مال کمانا، اپنے لیے اور اپنی رعیت کے لیے تگ و دو کرنا ان عظیم عبادتوں میں سے ہے جن پر کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے، جبکہ کرنے والا متبع شریعت ہو اور اس کام کے پیچھے نیک مقصد شامل ہو۔
کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی قوت اور اس کی نشاط کو دیکھ کر پوچھا کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا، کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچے کی خاطر تگ و دو کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کی خاطر تگ و دو کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر وہ اپنے لیے کہ خود کو سوالی بننے سے یا مانگنے سے بچا سکے اس کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر وہ ریا اور فخر و مباحات کے لیے نکلا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے مباح چیزیں بھی ایسی اطاعت بن جاتی ہے جن پر ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح جنسی اعمال بھی نیک نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں اور انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی سے مباشرت کرنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس پر اس کا گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ صدق نیت کی وجہ سے مباح چیزیں بھی صدقہ بن جاتی ہیں۔ مرد کا اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی عبادت ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرے یا اس کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے یا نیک اولاد طلب کرے یا اپنی اور اپنی بیوی کی پاکیزگی کا ارادہ رکھے یا ان دونوں کو حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سوچنے اور اس کا ارادہ کرنے سے روکے، اس کے علاوہ بھی نیک مقاصد کی خواہش کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالہ ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی وفات سے قبل ان کی عیادت کی تشریف لائے تو ان سے فرمایا کوئی بھی چیز خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباح چیز کے ذریعے اگر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے تو یہ طاعت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنے اس قول کے ذریعے متنبہ کیا حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس لیے کہ انسان کی بیوی اس کی مباح لذت، خواہش نفس اور دنیاوی لطف اندوزیوں میں سب سے خاص ہے، تو جب وہ انسان اس کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ عادتاً جائز تفریح، لطف اندوزی اور تلذذ حاصل کرنے کے وقت ہوتا ہے، تو یہ حالت اطاعت اور امور آخرت سے بعید ترین ہے، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ اگر وہ اس لقمہ کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اس حالت کے علاوہ دوسری حالت حصول اجر کے اعتبار سے زیادہ لائق ہے، جبکہ اللہ کی رضا مقصود، اور یہ چیز اس بات کو بھی شامل ہے کہ انسان جب کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو اصلاً مباح ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت اور تقوی کی نیت کے ساتھ آرام کے لیے سونا تاکہ جب اٹھے تو نشیط ہو کر اللہ کی بات کر سکے، اپنی بیوی اور لونڈی سے تمتع حاصل کرنا، اپنے نفس، اپنی آنکھ اور دوسری چیزوں کو حرام کاری سے روک سکے، اپنی بیوی کا حق بھی پورا کرے اور اسے نیک اولاد حاصل کرے۔ بھائیو، عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارا مرجع کتاب و سنت ہے اور اس کی عملی تطبیق ہمارے لیے صحابہ کرام ہے جن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معنی کو سمجھا اور انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ عبادت انسانی وجود کی غرض و غایت ہے۔ تو مسلمان عبادت کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ مختلف میدانوں میں زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شہادتین، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج یہ عبادت کی اساس اور دین کے محور ہیں، لیکن یہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ذات راہ لی جاتی ہے جو ان بقیہ عبادتوں کی ادائیگی پہ معاون ہوتی ہے، جو ان کی پوری زندگی کو محیط ہوتی ہے۔ عبادت کے معنی کی حقیقی فہم نے عمل کے اندر ان کے احساس ذمہ داری کو نماز کی ذمہ داری کی طرح کر دیا ہے، جیسے شادی، طلب رزق، طلب علم اور زمین کی آبادکاری کی ضرورت، اور اسی طرح ضروری ہے کہ ہم عبادت کو سمجھیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم عبادت میں ہیں جبکہ ہم علم طلب کر رہے ہوتے ہیں،
روزی کی تلاش میں لگے ہوں، زمین کو آباد کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، اپنے آپ کو آرام دے رہے ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہوں، اپنی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہوں، اپنے بچوں اور اہل عیال پر خرچ کر رہے ہوں، صلہ رحمی کر رہے ہوں، اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں سے رابطے بنا رہے ہوں، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور جب ہم زندگی کے مختلف میدانوں میں چل رہے ہوں تو ہمارے ذہن سے یہ بات نہ نکلے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں اور جب یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہوں تو ہمارے احساس کو متناقض و مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میری بات ہے تو میں سوتا ہوں اور قیام کرتا ہوں اور اپنے سونے پر ویسے ہی اجر کی توقع رکھتا ہوں جیسے اپنے قیام پر، رواہ البخاری۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سونے میں بھی اجر کی توقع رکھتے تھے جیسے وہ قیام اللیل میں رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے سونے سے یہ مراد لیا کہ عبادت و طاعت پر قوت فراہم کریں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راحت میں بھی ثواب اسی طرح طلب کرتے ہیں جس طرح تھکاوٹ میں، اس لیے کہ اگر راحت سے عبادت پر اعانت کی نیت رکھی جائے تو اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بھائیوں، وہ فکر جو دین کو زندگی سے الگ کرتی ہے وہ بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے سماجی، اقتصادی اور فکری مختلف میدانوں سے عبادت کو نکال دیا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عبادت مسجد میں کی جاتی ہے، اور جہاں تک دنیاوی اعمال کی بات ہے تو اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ شعائر تعبدیہ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہی مطلوبہ کل عبادت ہے، اور جب ایک مسلمان نے انہیں ادا کر دیا تو ساری عبادت ادا کر دی، اور اب کسی کے لیے روا نہیں کہ اس سے مزید کا مطالبہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص نصیحت کرے اور منکرات کے ارتکاب سے منع کرے تو کہتا ہے کہ میرے بھائی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو نماز پڑھی، زکوٰۃ دیا، روزہ رکھا، حج کیا۔ واضح رہے کہ عبادت کے مفہوم کے تصور میں یہ عظیم انحرافات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ آپ بھی، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو وہ موت آ جائے جس کا آپ کو یقین ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، اس سے مراد زندگی بھر عبادت کرتے رہنا ہے، جیسا کہ نیک بندے نے کہا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اللہ کے بندو، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت پر قائم رہیں یہاں تک کہ ہم اس سے مل لیں، اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی شریعت پر جمے رہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سفیان ثقفی نے روایت کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں ایسی بات بیان فرمائیے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے دریافت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، رواہ المسلم۔ اللہ کے دین پر استقامت برتنے والوں کے لیے کیا ہی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ دیے گئے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف چلنے کو مسلسل جاری رکھے، اللہ کے تئیں اپنے عمل میں صادق رہے، ہمیشہ شریعت کا التزام کرے، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو کسی وقت، جگہ یا لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ ہر حال میں اللہ کے دین پر صادق و ثابت رہے۔
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ کرام کو درس استقامت سکھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، اور فرمایا حضرت محمد صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اسی طرح بڑے لوگوں کی تربیت اسی محور و اصول پر ہوتی ہے۔ عروہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ہم تک یہ بات پہنچی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے چاہا کہ ہم آپ کی وفات سے پہلے ہی مر جاتے، کہ مبادا کہیں ہم آپ کے بعد فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو مان بن عدی نے فرمایا، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی وفات سے پہلے مر گیا ہوتا، یہاں تک کہ میں نے جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی تصدیق کی، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی تصدیق کروں۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نافرمانیوں کی طرف لوٹ کر اپنے نیک اعمال ضائع کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ چنانچہ اس بے وقوف اور کم عقل عورت کا کام یہ تھا کہ وہ دن کے شروعاتی حصے میں سود کاٹتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ دن کے آخری حصے میں اس کو پورا کرنے کے قریب ہوتی تو اپنے سود کو کاٹ ڈالتی اور خراب کر دیتی تھی، پھر وہ دوبارہ سود کاٹتی اور اس کو خراب کر دیتی، تو اللہ نے اس کے جیسی حرکت کرنے سے خبردار کیا، اور وہ اس طرح کہ انسان اپنے نیک اعمال کو برے اعمال سے خراب کرے، جو نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حور بعد الکور سے پناہ چاہتے تھے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے اور طاعت سے معصیت کی طرف لوٹنے سے پناہ چاہتے تھے۔ اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ذریعے احسان کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ درود و سلام بھیجو تمام بندوں کے امام پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے آل و اولاد پر رحمت نازل کی۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام پر قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر تو رحم فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور کفر اور مشرکوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ تو اپنی دین کتاب اور تو اپنے نبی کی سنت کو اے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما جو تیری راہ میں لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے قدم کو ثابت رکھ، ان کے عزائم کو مضبوط کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ کمزوروں کو تو مدد فرما۔ اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ شام، عراق، بورما، یمن اور ہر جگہ کے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے، اور انہیں خیر پر ابھار۔ اے اللہ دین میں ثبات عطا فرما۔ اے اللہ ہم حور بعد الکور سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔
اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکرات سے روکتا ہے، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔